سورینٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، پورے کے پورے ریاست کے یہ 23 افراد شہید نہیں ہوئے ہیں، یہ ریاست کا سمبل کو شہادت کی طرف لے کے گئے ہیں۔ ہمیں اس کی سنجیدگی کا ہمیں ادراک کرنا ہوگا، اور یہ جو تقسیم ہم نے معاشرے میں اس حوالے سے ڈال رکھی ہے، اس تقسیم سے اس کو اوور کم کرنا ہوگا۔ جن لوگوں کے رائٹس کے ایشو ہیں، پولیٹیکل ہیں، اکنامک ہیں، فورمز اویلیبل ہیں، ہو سکتا ہے آئیڈیل نہ ہو سکتا ہے ان کی وہ بیسٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پریکٹسز جو دنیا میں ہیں اس کے تحت نہ ہوں۔ ہم تمام کی تمام ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں، باقی صوبوں میں کون سی ایسے بہتر حالات پولیٹیکل اور اکنامک ہیں جو یہاں پہ اتنے ایکسکلوسیو ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی جانیں لینا تک جو ہے نا اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، اس کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں، اس کی ایکسیپٹیبلٹی دے رہے ہیں۔ یہ سوشل سپیس اور مینٹل سپیس جو اس ٹیررزم کو دی جا رہی ہے، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس کو روکیں۔ جب آپ یہ روک لیں گے، آئی ایم پریٹی مچ سرٹن کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے یہ چیلنج وقت دینا جو ہے وہ انوائز ہوتا ہے، لیکن کم سے کم وقت میں یہ میرے خیال میں ایزیلی اوور کم کر لیں گے۔ کوئی اتنا بڑا چیلنج مجھے نہیں نظر آ رہا کینیٹکس کے فرنٹ پہ۔ اچھی تجویز ہے، یہ حکومت کو اس پہ لیڈ لینا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب سے ہماری درخواست ہوگی، اگر وہ یہ اپنی پولیٹیکل وزڈم میں سمجھتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو میں کل محترم محمود خان اجغری صاحب کو بھی کہیں سن رہا تھا، وہ بالکل درست کہہ رہے تھے، ایز اے سیزن پولیٹیشین، کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ پارلیمان کے فورم پہ، کسی اور فورم پہ آپ اس کو زیر بحث لائیں، اور اس میں جتنے بھی پہلو ہیں، انٹیلیجنس کا پہلو، پرائمرلی ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، اور اس کا رسپانس بھی انٹیلیجنس ڈریون ہی ہوگا۔ آپ وابڈا کے ذریعے، آپ ریلویز کے ذریعے تو اس چیلنج کو نہیں نپٹا سکتے۔ یہ جی اور آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں کی کیا ٹائمنگس ہیں اور کیا نہیں۔ آپ آپریشنز کی بات کرتے ہیں، جہاں جگہ جگہ پر چیک پوسٹ ہیں، آپ ڈی ایل اے بی ایل ایف کی بات کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگ ان تک پہنچ ہی نہیں پائے؟ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایک مشکل چیز جو ہے وہ ابھی تک بلوچستان کے اندر نہیں ہو سکی محترمہ۔ سر ایک سوال ہے کہ پہاڑوں پر کہا جاتا ہے کہ بی ایل اے بی ایل ایف وہ جو دہشت گرد ہیں وہ پہاڑوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کوئی تو سہولتکار ہے کہ ان کو وہاں پہ کھانا پینا سب چیزیں پہنچائی جاتی ہیں؟ یہ تمام باتیں درست ہیں، یہ تمام باتیں درست ہے۔ میں آپ کو مرض کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ولن سمجھتا ہے۔ ولن لڑ سکتا ہے؟ ولن نہیں لڑ سکتا۔ سب سے پہلے اس ولن کو آپ نے ہیرو بنانا ہوگا۔ جب تک آپ اس کو ہیرو ڈکلیئر نہیں کرتے، جب تک آپ اس کو اپنا محافظ نہیں تصور کرتے کہ وہ آپ کے بھائی، آپ کی، میرے ہمدردوں کی جان بچانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا، یہ جنگ کون لڑے گا؟ آپ ایک طرف ان کو پورا کا پورا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اس سے ان کی ایفیشنسی پور ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، اور یہ ریاست اس کرائسس سے گزر رہی ہے۔ خدا را ہماری یہی درخواست ہے کہ پولیٹیکل چیزوں کو ایک طرف رکھ کے، جہاں پہ ٹیررزم کا چیلنج ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں، خارجیوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ٹیررزم کی صورت میں ہے، وہاں کم سے کم ہمیں یونیفائی ہو کر سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، لیویز ہے، پولیس ہے، پیراملٹری ہے، جتنے ہیں، ان کے ساتھ آپ یونیفائیڈ انداز میں کھڑے ہوں گے، اس کنفیوژن میں نہیں ہوں گے کہ یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو خدا نخواستہ لوگوں کی حقوق کی ضد میں ہو رہا ہے، تو کہاں پر وہ آپریشنل ایفیشنسیز آئیں گی؟ کہاں پر؟ میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ ایک ماحول اور ایک انوائرمنٹ میں لڑتے ہیں۔ انوائرمنٹ جب آپ دیکھیں، میں اگر گوادر میں یا تربت میں ایک بلوچ ہوں اور میں زندگی وہاں گزار رہا ہوں، میں ان کو پہاڑوں میں آٹا پہنچ رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ فلاں دکان سے لے کے جا رہا ہے، جب میں دیکھوں گا کہ یہ ایف سی، یہ پولیس، یہ لیویز، یہ تو کنفیوز ہے، ان کے ساتھ لڑنے میں میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنی زندگی کے رسک پہ ان کو معلومات دوں گا۔ لوگ اس ایکو چیمبر کو پلیز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہم یہاں روزانہ پروگرام کرتے ہیں، فضا بناتے ہیں، اس کا جو اثر وہاں پر ایکچول میدان میں لڑنے والے کے ذہن پہ آتا ہے۔ اگلوں نے اپنے فالوورز کو اس حد تک برین واش کر دیا کہ ایک خاتون تیسری مرتبہ خودکش بمبار بنی ہے۔
یہ تمام کے تمام لوگ کہتے تھے کہ خودکش بمار جو ہے نا وہ صرف اور صرف مذہبی بنیاد پہ بن سکتے ہیں. یہ ہمارے تمام انٹلیکچوئلس کا ایک متفقہ علیہ رائے تھی ایک زمانے تک. اب کوئی جواب نہیں دے رہا کہ یہ غیر مذہب میں اس ریڈیکلائزیشن کیسے آ گئی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کس انوائرمنٹ میں آپ آپریٹ کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے وہ جو تجویز ہے کہ اس میں سنجیدہ مباحثہ ہو، کسی بھی فورم پہ ہو، کچھ کلوزڈ فورم ہو، کچھ اوپن فورم ہو، دونوں فورمز کا استعمال ہونا چاہیے. جو جوائنٹ سیشن ہے، آپ جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کریں گے کہ جوائنٹ سیشن میں یہ سارے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں، اور ایسا کوئی فارمولہ ہے کہ جو بلوچ نوجوان ہے اس کو دہشت گرد تنظیموں سے ڈسوسیٹ کیا جائے، کیا ایسا کوئی؟ دیکھیں، جوائنٹ سیشن یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دونوں ہو سکتے ہیں. وہ میں چھوڑتا ہوں وفاقی حکومت پہ. وزیر اعظم صاحب ہیں، صوبائی حکومت ہے، یہ کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کو اپوزیشن کو بھی دعوت دینی چاہیے اس معاملے میں، اور تمام جماعتوں کو یکجا کرنا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تمام جماعتوں کی ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے. آپ کو کسی کو لیفٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اس میں، کیونکہ یہ ایگزسٹنشل تھریٹ بنتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. پاکستان میں اگر ٹیررزم اسی انداز میں چلتا رہے گا تو جو پاکستان اللہ کے فضل سے یہ 50 سال بھی لڑائی یہ چلائیں یہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن جو فروٹس حاصل ہونے چاہیے، جو ایک سٹیبل پیسفل پاکستان اپنے کمیٹی آف نیشنز میں ایک اپنا جائز مقام حاصل کر سکتا ہے، اس مقام کے پہنچنے میں دقت ہوگی، اور اس دقت کو دور کرنا میرے خیال میں ہم سب کا قومی فریضہ ہے. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب، چیخلی سے لے کے بیلا تک پھر مسافیل تک یہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر بنتا ہے اور 8 مقامات پر اٹیک کیے جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صوبائی حکومت کی اور سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کی ناکامی نہیں ہے کہ وہ اتنا آرگنائز قسم کا اٹیک کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں معصوم لوگوں؟ میں تو اس کو آپ کی ناکامی سمجھتا ہوں جو 20 سال بعد اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی سیکیورٹی لیبس ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ آخری مرتبہ ہوا ہے. اب میری عرض آپ نے سوال کر لی، میری عرض بھی سن لیں نا. یہ بڑا سمپلسٹک اچھا سا ایک رپورٹر کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں چیلنجنگ کوسچن کر دوں گا اور لوگ لاجواب ہو جائیں گے کہ سیکیورٹی فورسز کو کرٹیسائز کرے گا، صوبائی کو کرے گا، وفاق کو کرے گا. میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں، میں اسی کو رسپونڈ کر رہا ہوں، میں اسی کو رسپونڈ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ تسلیم، آپ سے آپ کی ذات تو نہیں ہے نا، پورا پاکستان ہے. بہت بڑا پاکستان میں ایک طبقہ موجود ہے، وہ اس کو نہ جنگ سمجھتا ہے نہ ٹیررزم سمجھتا ہے. تو جب آپ اس کو ٹیررزم ہی نہیں سمجھتے، اس کو جنگ ہی تسلیم نہیں کرتے، تو جو وہاں پر سیکیورٹی ایجنسی میں بندہ ہوگا یا صوبائی حکومت میں ہوگا وہ بھی میری اور آپ کی طرح کا ہی ہوگا نا، وہ اسی کنفیوژن کا شکار ہوگا. جنگ آپ کیوں اے پی ایس کے بعد آپ نے ٹیررزم ٹی ٹی پی کی ایلیمنیٹ کی؟ کیونکہ آپ نے ملک میں کنفیوژن ختم کی. آپ نے ملک میں کنفیوژن ختم کی، یونیفائی کیا، ایکشن کر لیا. بہت سارے لوگوں کہتے تھے کہ شبان ویلی میں کوئی نہیں جا سکتا، وزیرستان میں انگریز کے دور سے کوئی نہیں گیا. تو انگریز کے دور پہ یہی پاکستانی فورسز گئی یا نہیں گئی؟ کوئی اس تجربے کا حوالہ نہیں دیتا. اسی طرح کی گفتگو ہمیں سنائی جاتی ہے. جب آپ کی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہوگی ایٹ دا لیول آف انٹیلیجنسیا، میڈیا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جو چیلنج کرنے والا ٹیررسٹ گروپ ہے وہ اس سے ایڈوانٹیج اٹھاتے ہوئے اپنی آپریشنل سکلز بڑھائے گا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تھینک یو. شکریہ جی، شکریہ.